السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دباتی کھڑی تھی۔ امی، کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا، روتے ہوئے کشف نے جواب دیا۔ کہاں کاٹا بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا، اور اس نے جو میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا میری بیٹی رات دیر تک پڑتی رہی، یہ ضرور آپ کا وہم ہوگا، امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست مائرہ کے ساتھ رات ہونے والا واقعہ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا مائرہ پہلے سے ہی اداس بیٹھی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر کشف اندر سے تڑپ گئی۔ مائرہ پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف، میری تائی جان کا مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تائی امی اور تائی ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج سے فون کر کے سب صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اب نانا مت کرنا مائرہ، کشف نے غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی رکی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں انکل سے پوچھنے لگی کہ وین کیوں رک گئی۔ شاید وین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کی دوسری طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی مسافت پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی۔ اور چل پڑی۔ سبھی لڑکیاں گروہ کی شکل میں جا رہی تھی اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھی۔ مین روڈ پر سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھی۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھی، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے کام کاجوں اور دفتروں کی طرف اور طلبہ کالجوں اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ گاڑیاں گزر رہی تھی اور وہ ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی جانب چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزری، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھی اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا، مائرہ، مائرہ رک جاؤ، مائرہ آگے نہیں جاؤ، وہ گاڑی آ گئی، مائرہ اس طرف دیکھو اور مائرہ پیچھے کی طرف آؤ، ارے لڑکی پاگل ہو گئی کیا؟ صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ غرض ہر سمت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اسی وقت اچانک سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا کہ وہ چلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا بس کا ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا جسے وہ بہت خوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب مائرہ کا برا حال تھا، اس کے سر کا حصہ پچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک خوف سے سہمی کھڑی تھی اور کچھ رو رہی تھی۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کرائی۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بنی بلند عمارت کے سامنے کی طرف بنی دیوار پر ایک کالا بلّا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلّا منہ پر زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا،
پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا۔ سب سے آخر میں کشف ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلا کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی غراہٹ کرتا ہوا قریب ہی بنے پرانے گھنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی پیاری دوست کو بچھڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک سے دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت مائرہ اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی اور اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد اس کی تنہا اوپر جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرہ کے گھر گئی۔ وہ جب بھی اس کی تائی سے ملی تو وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آئی، اور کشف دل ہی دل میں اسے غصے سے گھورتی رہتی اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم سفاک عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ خیر، مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کی آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم سفاک عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ خیر، مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کی آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھیں، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا دن کا وقت ہے اور ویسے بھی امی بھی سیڑھیوں کے پاس ہیں، چرپائی پر بچھائے سبزی بنا رہی ہیں، اور دادا جان بھی سامنے ہی لکڑی کے بنے تخت پر بیٹھے موٹا چشمہ لگائے کتاب میں غرق ہیں۔ سو تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک ڈری ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے کے مخالف سمت چرپائی دھوپ میں سیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اسے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، اور ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کتاب کو شوق اور دلچسپی سے پڑھتی۔ جب بے چینی اور عجیب سی کیفیت حد سے بڑھی تو اس نے سوچا کوئی دوسری کتاب پڑھتی ہوں۔ اس نے دادا کی تحفہ دی ہوئی خوبصورت مضمون میں لکھی کتاب سیرت النبی کو چوما اور دوسری کتاب لینے کی غرض سے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنی ہی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے بنا کہ وہ عہد کر چکی تھی کہ اس کمرے میں تنہا نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے میں پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر باہر آنے کو ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اور ایک ٹیرس کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ کشف کی طرف اس کی پشت تھی۔ کشف کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں سیرت النبی کی کتاب ابھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو؟ اس لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ اسے دیکھتے ہی کشف کے اوسان فتح ہو گئے۔ اس کے حواس جواب دینے لگے۔ وہ مائرہ تھی۔ کشف نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی تمہارے پاس۔ وہ مائرہ ہی تھی، آواز بھی مائرہ جیسی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا مائرہ کی آواز میں۔ کشف، یہ کتاب وہاں رکھو اور میرے پاس آؤ۔ میری دوست مر چکی ہے، سنا تم نے؟ مر چکی ہے وہ، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ زور سے قہقہہ لگانے لگی۔ وہ کشف کی طرف بڑھی۔ کشف نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی۔ کشف، اس کتاب نے تمہیں بچا لیا مجھ سے، ورنہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی۔ کشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کشف بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ وہ چرپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور افق کی طرف گھورنے لگی۔ کشف بیٹا، نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی امی کی آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ جی امی۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور ان کے بڑے بھائی فاخر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہما کے بھائی فاخر کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کشف کو رات ڈھولک کے لیے لینے آئے تھے۔ کشف جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سب حال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات دیر تک شغل میلہ اور ڈھولک جاری رہا۔ 11 بجے کے قریب کشف کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے فاخر سے کہا کہ کشف کو گھر چھوڑ دے۔ سب کزنس نے اصرار کیا کہ پھپھو کشف کو رات یہیں رکنے دے، لیکن شادی میں بھی ہفتہ باقی تھا
اور روز ڈھولک کے لیے آنا بھی تھا۔ سو اس کی امی نے کہا کہ فاخر بیٹے کشف کو گھر چھوڑ دو، پرائی جگہ اس کو نیند نہیں آتی۔ فاخر بھائی نے حامی بھر لی۔ کشف بھی گھر جانا چاہتی تھی، سو اپنی کزنس اور مومانی جان سے ملنے کے بعد کار میں آ بیٹھی۔ فاخر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور یوں وہ کشف کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستہ سنسان تھا اور رات کا وقت تھا۔ کشف کی مومانی کا گھر شہر سے ہٹ کر قریب ہی تھا، یعنی شہر میں ہی تھا، لیکن ساتھ ہی گاؤں کی سڑک لگتی تھی جو مکمل سنسان ہوتی۔ اس وقت بھی وہ سڑک سنسان تھی۔ سڑک میں ہر جگہ لیمپ پوسٹ لگے تھے، لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک سے فاخر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، فاخر بھائی نے کشف سے کہا اور دھیرے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لی۔ سامنے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی، اور ہونٹ شدید سرخ تھے جیسے بابا جی پان کھا کر آئے ہوں۔ جی بابا جی، فاخر بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے، بابا جی نے بنا جھکے ہلکا سا سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ کشف کے محلے سے ذرا پہلے ایک سائڈ پر تھا۔ فاخر کچھ پل سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا جی کو اندر بٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کا بیک ویو مرر درمیان میں لگا تھا، جہاں سے بابا جی کا ہلکا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کشف کو وہ بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ فاخر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سرنگ محلے میں تھے۔ فاخر نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویو مرر میں بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا جی، اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا، جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاخر بھائی اور کشف نے بیک وقت حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے، یہ دیکھ کر کے پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب فاخر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک ویو مرر میں دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویو مرر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے تھے۔ شدید خوف کی وجہ سے کشف کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ فاخر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا، جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا چہرہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ بابا جی پلیز جائیں، فاخر بھائی نے اکھڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے بمشکل کہا۔ بیٹا، میں تو کب کا چلا گیا، جہاں جانا تھا اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاخر بھائی نے گردن ٹیڑھی کر کے کشف کو دیکھا، جو نہ جانے کب ہوش و آواز کھوئے بے ہوش پڑی تھی۔ فاخر بیٹا، اب اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ فاخر کو اپنی حرکتیں قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخر منظر جو اس نے دیکھا کہ انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی وہ پچھلی طرف سے آگے کی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 27 سالہ مولانا احد احان، جو کہ زبردست عالم و فاضل تھے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے والدین کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے اور وراثت میں ملے بزنس کو سنبھالے، اور انہوں نے اپنے والدین کو خواب کو پورا کرنا بھی چاہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی بھی پہنچ گئے۔ اور ایک دن یونیورسٹی میں اسلام سچا مذہب پر سیمینار تھا۔ احد احان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کرنے گیا۔ مشہور تھا کہ وقت کے سب سے بزرگ و برتر درویش ابو دجانہ عثمانی تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی اسٹوڈنٹ ان کے آرٹیکلز وغیرہ شوق سے پڑھتے تھے۔ احد نے نہ تو انہیں کبھی دیکھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے آرٹیکلز بھی نہیں پڑھے، لیکن اس کے دوست اسے کھینچ کر سیمینار لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ابو دجانہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ احد احان جو پلٹ کر اس بزرگ ہستی کو دیکھا، اس کی دل کی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا۔ سفید عبایا کی قسم کا کرتا پہنے، 2 ہاتھ مٹھی جتنی گھنی سفید داڑھی، ہاتھ میں بانس کے درخت سے بنا موٹا ڈنڈا نما لاٹھی اور کندھے میں سفید رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ پاؤں میں موزے کی طرح کے کھال سے بنے جوتے اور جھکی کمر کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے اپنی کرسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ احد احان نے اس قدر نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، وہ ان کی شخصیت کے سحر میں کھو گیا۔